हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफिनीशन बाद में भी डिस्कस करते हैं उसकी। इस अब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में इसकी कंपोनेंट सब कुछ पढ़ेंगे। अगर मैं अब डायरेक्ट इसकी कंपोनेंट वगैरह इस चीज़ पर आ जाऊँ तो आपको समझने में अब थोड़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हमने पहले माशातुल में पढ़ा था। कल्चर किस तरह होता है, किसी भी जगह में लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो इसका कल्चर होता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, किसी भी जगह पे जो कंपनी के अंदर जो काम करने का तरीका होता है ना, ये जैसे कि मैनेजर फ्रेंडली है या स्ट्रिक्ट है, वो इसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आता है। एक दफ़ा फिर रीड करते ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। किसी भी जगह पे जो कंपनी के अंदर जो काम करने का तरीका होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। किसी भी कम जगह पे जो कंपनी के अंदर जो काम करने का तरीका होता है ना, जैसा कि मैनेजर फ्रेंडली काम कर रहा है या स्ट्रिक्टली काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। हेंडी ने चार मुख्तलिफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की है, डिस्कस की है। उसकी चार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है वो उसने पहले पावर कल्चर, उसने पहले पावर कल्चर इसके हेंडी ने पहले आइडेंटिफाई किया पावर कल्चर। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हेंडी ने जो आइडेंटिफाई किया रूल कल्चर, तीसरा नंबर पर टास्क कल्चर, चौथे नंबर पर पर्सन कल्चर। ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेंडी ने डिफाइन की थी। अब इसको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहले था पावर कल्चर। पावर कल्चर में डिसीजन मेकिंग, पावर कल्चर में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक बंदी के हाथ में होता है। और ये बहुत छोटे लेवल पर जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर ये पावर कल्चर अप्लाई होता है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह इस तरह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे लेवल पर बिजनेस हो रही है। इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। हेंडी एसोसिएटेड दिस टाइप ऑफ कल्चर विद ग्रीक गॉड जीएस। ये किसके साथ एसोसिएट है? जीएस, ये भी याद रखना चाहिए। हियर पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। This culture is often found in small businesses, means sole trader. Rules and regulation are very flexible, fast, but perhaps random decision can be made. हेंडी की ने जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिपेंड की थी, इसमें दूसरा था रूल कल्चर। कोई कंपनी रूल कल्चर को अप्लाई करते तो किस तरह, कोई कंपनी जब इस कल्चर को अडेप्ट करते हैं देन हर काम पहले से डिफाइंड होगा, यानी प्लान होगा। बस इस पर काम करना है, यानी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर बहुत रूल एंड रेगुलेशन फॉलो की जाती है, नाम से पता चल रहा है रूल कल्चर। और ये बहुत लार्ज स्केल पर जब बिजनेस होते हैं उस पर रूल कल्चर अप्लाई होते हैं। अब इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ कल्चर टू अपोलो, ये एसोसिएटेड अपोलो के साथ। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एंड ऑपरेशन आर प्रेडिक्टेबल। रूल्स एंड रेगुलेशन आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस कल्चर, where individuals know their job, report to their superior. This is characterized by traditional organizational structure, in which jobs are arranged by function and seniority. Rules and culture is suitable for large scale or is adopted in bureaucratic organization. Bureaucratic mean government organization. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो तीसरा था हंडी ने जो डिफाइन की थी, उसमें जो तीसरा था वो है टास्क कल्चर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहाँ पे मेजर फोकस टास्क को अचीव करने पे होती है, अदर देन रूल को फॉलो करो, रेगुलेशन को फॉलो करो। सो इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ताकि टास्क को जल्द हासिल किया जाए। एक दफ़ा फिर रीड करते हैं, एक दफ़ा फिर डिस्कस करें। टास्क कल्चर, टास्क कल्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहाँ पे मेजर फोकस टास्क को अचीव करने पे होती है, रेदर देन रूल को फॉलो करो, रेगुलेशन को फॉलो करो। सो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ताकि टास्क को जल्द हासिल किया जाए। एक दफ़ा रीड करते हैं। टास्क कल्चर, हैंडलिंग दिस कल्चर टू गॉडेसेस अथीना।
یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ ایتھینا. Teams are formed to solve a particular problem. Power is derived from membership in teams here. The emphasis on the getting the job done. سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے. The emphasis is on getting the job done. Flexibility and creativity is encouraged. ہنڈی کی آرگنائزیشن کلچر میں جو چھوت آتا وہ ہے پرسن کلچر. اس کلچر میں امپلائیز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. پرسن کلچر میں امپلائی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. پرسن کلچر ایچ انڈیویجول امپلائی از سین ایز ویلیویبل مین امپورٹنٹ اینڈ مور امپورٹنٹ دین آرگنائزیشن اٹ سیلف. Dionysus is the god of person culture. In this culture, the individual is the central point. The organization is serving as individual within it. Normally, this culture is adopted in a service sector. سب کچھ پرسن کے بارے میں بتا دیا. اس کلچر میں امپلائی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اب ایک پریکٹس کویشچن کرتے ہیں. اے بی سی پبلک لمیٹڈ از اے ٹریڈیشنل آرگنائزیشن. ٹریڈیشنل آرگنائزیشن تو یہ تو رول کلچر میں آتا ہے. گروئنگ فرام سول پروپرائٹرشپ 10 years ago to a listed company now. Since operation are growing, the company has adopted more a divisional rule. رول کلچر بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے اور اس میں ڈویژنل ہوتے ہیں which where every division has senior manager leading it. Which kind of culture will be found within ABC Limited. یہ تو رول کلچر میں جو سب کچھ بات بیان کی ہے وہ تو رول کلچر میں آتا ہے. ٹریڈیشنل آرگنائزیشن اور ڈویژنل رول کا بات آ گئی ہے تو یہ رول کلچر. اب ایک اور پریکٹس کویشچن کرتے ہیں. ایڈم از the very old furniture manufacturing company. The current CEO, Tim Adam, is inherited the business from his father and he's been CEO since his father passed away 15 years ago. Tim is difficult, he hard-headed person and often take decision regarding the company without consulting in the rest of the board. The culture at Adam is most likely. یہ تو بورڈ سے بغیر مشورے کے ہر فیصلہ لیتے ہیں اور سب کچھ ایک ٹیم جو بندہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ پاور ہے تو یہ تو پاور کلچر میں آتا ہے. پاور کلچر کریکٹ. پاور کلچر سو اس نے موسٹ لائکلی بتا دیا تھا تو اس میں پاور کلچر سب سے کریکٹ ہے کیونکہ ایک بندے کے ہاتھ میں سب پاور ہے. ہبسٹیڈ کلچر ڈائمینشن. ہبسٹیڈ نے کلچر کو کس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے, کس طرح ڈسکس کیا ہوا ہے, کس طرح آئیڈینٹیفائی کی ہے. تو ہبسٹیڈ کلچر ڈائمینشن ہبسٹیڈ کلچر ڈائمینشن اس میں ڈفرینٹ جگہ کی بات کرتے ہو تو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ کلچر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا یہاں پر جتنے بزنس بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے. ہبسٹیڈ کلچر ڈائمینشن میں جو سب سے پہلا آتا ہے پہلی نمبر ہے وہ ہے پاور ڈسٹینس کا. یعنی اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو آدمی کے ساتھ کتنا پاور ہے. پاور ڈسٹینس میں پھر دو قسم ہے. ایک ہے ہائی پاور ڈسٹینس. ہائی پاور ڈسٹینس اس میں بوس اور سبورڈینیٹ کے درمیان فارمل ریلیشن ہوتا ہے اور سبورڈینیٹ اپنے بوس سے ڈرتے ہیں. جبکہ دوسرے اس میں پاور ڈسٹینس میں جو ہے وہ ہے لو پاور ڈسٹینس. لو پاور ڈسٹینس یہاں پر اس میں بوس اور سبورڈینیٹ کے درمیان انفارمل ریلیشن ہوتا ہے. اب پاور ڈسٹینس کو ریڈ کرتے ہیں. پاور ڈسٹینس از سمپلی دا ڈگری ٹو وچ این اتھارٹیٹیو فگر ایگزرٹ پاور اینڈ ہاؤ اٹ ڈیفیکلٹ اٹ فار اے سبورڈینیٹ ٹو کنٹراڈکٹ ہم. High power distance prevail in a country where the subordinate are afraid of their boss. They are usually have a paternalistic and autocratic style. Paternalistic mean restriction of freedom and autocratic style mean commanding style wala. Low power distance countries in which subordinate and their boss have some sort of informal relation.
High power distance is found in centralized organization with a complex hierarchy. There are large gap in the compensation. Low power distance is found in a flatter organization. Flatter organization mean few are low number of hierarchy. Low power distance is found in flatter organization where supervisor and employees are considered almost as equal. ऑब्स्टिकल कल्चर में जो दूसरा है वो है अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस, यानी एक कंपनी कितना रिस्क ले रही है। इसमें एक है स्ट्रॉन्ग अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस, यहाँ पर लोग और रिस्क से अपने आप को बचाते हैं, और दूसरा है लो अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस, यहाँ पर लोग रिस्क लेते हैं, और यहाँ लो अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसको रीड करते हैं। Uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance describes an organization comfort level with risk taking. Organization need to comfortable with analyzing and taking risk. Is the higher the risk, higher the return. Strong high uncertainty avoidance, यहाँ पर लोग अपने आप को रिस्क से बचाते हैं। स्ट्रांग अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस में लोग रिस्क से अपने आप को बचाते हैं। Strong high uncertainty to avoid risk, they do not face this event. Weak or low uncertainty avoidance, यहाँ पर लोग रिस्क लेते हैं। Where people tend to face uncertain event risk and they face this risk, in these people are more creative. Organization with high uncertainty avoidance may find themselves unwilling to change and may lose market share if they do not adapt to change the external factor. इसका एक एग्जांपल, हाई अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस का एग्जांपल एक नोकिया कंपनी का है। पहले ज़माने में नोकिया की बहुत डिमांड थी, इसकी मोबाइल हद से ज़्यादा सेल हो रही थे और सबसे ज़्यादा इस कंपनी की मोबाइल सेल हो रही थी। लेकिन फिर एंड्रॉयड का ज़माना आ गया, लेकिन फिर एंड्रॉयड का ज़माना आ गया और उसने अपने आप में चेंजेस नहीं लाए, तो इस वजह से वो मार्केट से ख़त्म हो गया। अब भी नोकिया होगा लेकिन बहुत से ज़्यादा कम है, मतलब निस्बत, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है। Organization with high uncertainty avoidance may find themselves unwilling to change and may lose a market share if they do not adapt to change external factor. Organizations that have low uncertainty avoidance may be open to change and innovation and may readily adapt to changing environmental factor. हॉपस्टेड में जो तीसरा है वो है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। अगर कंट्री वाइज बात करें तो किस कंट्री की बात करते हो, अगर कंट्री वाइज बात करें तो किस कंट्री में बात करते हो, जिसमें मेल डोमिनेंट हो उसको वो मस्कुलिनिटी कहलाती है और जिसमें फीमेल डोमिनेंट हो उसको फेमिनिटी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन और ये जो लिखा हुआ है ये भी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मस्कुलिनिटी, इसमें ज़्यादातर काम को अच्छी तरह से करने पर फोकस की जाते हैं। मस्कुलिनिटी में ज़्यादातर काम को अच्छी तरह करने पर फोकस की जाती है, जबकि फेमिनिटी में ज़्यादातर ज़िंदगी को कैसे गुजारना, रिलेशनशिप, इस तरह चीज़ों पर फोकस की जाती है। एक दफ़ा इसको रीड करते हैं। मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन हुए हैं। दिस रिफर टू द वे दैट द बिहेवियर इज करेक्टराइज आर मस्कुलाइन और फेमिनाइन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रेसिव एंड हाइपर कम्पिटेटिव कल्चर इज लाइकली टू बी डिफाइंड एज मस्कुलाइन। एक दफ़ा फिर, दिस रिफर टू द वे दैट बिहेवियर इज करेक्टराइज एज मस्कुलाइन और फेमिनाइन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रेसिव एंड हाइपर कम्पिटेटिव कल्चर इज लाइकली टू डिफाइन एज मस्कुलाइन। स्टाफ इन फेमिनाइन कल्चर विल बी मोटिवेटेड more by work life balance, quality of life and relationship at work.
Organization exhibiting high masculinity may show strong ego, where feeling of pride and importance are attributed to the status. Money and achievement are the important factor, and reward are thought of in those terms. While organizations that exhibit high femininity may focus more on interactive relationship at work with the view to enhance the quality of working environment. یہ سب کچھ میں نے پہلے بھی بتا دیا، ایک دفعہ پھر بھی بتاتا ہوں. مسکولینٹی میں اس میں زیادہ تر کام کو اچھی طرح سے کرنے پر فوکس کی جاتی ہے، جبکہ فیمینینٹی میں زیادہ تر زندگی کو کیسے گزارنا، ریلیشن شپ وغیرہ اس طرح چیزوں پر فیمینینٹی میں زیادہ تر فوکس کی جاتی ہے، اور اس طرح چیزیں فیمینینٹی میں آتی ہے. ہفسٹیڈ کے کلچر آرگنائزیشن میں جو چوتھا نمبر پر ہے وہ ہے انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم. اگر کنٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جن کنٹری میں آئی یعنی میں کنسیپٹ یوز ہوتا ہے وہ انڈیویجولزم میں آتا ہے، اور جن کنٹری میں وی یعنی ہم کنسیپٹ یوز ہوتا ہے وہ کلیکٹیوزم میں آتا ہے. لیکن یہاں پر تو ہم آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے. تو جن آرگنائزیشن میں انڈیویجولزم کلچر یوز ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک اپنی کام سے مقصد ہوتا ہے، کسی دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتا، جبکہ کلیکٹیوزم میں لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. اب اس کو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. Individualism versus collectivism. This could be best described as the degree to which an organization integrates groups mentality and promotes a strong sense of community as opposed to the independence within the organization. It means that in few country people work individually, where in other countries the same work is carried out in the form of groups or collectively. انڈیویجولزم کہ یہ سب باتیں جو ہے یہ انڈیویجولزم کے بارے میں ہے. ہائی انڈیویجولزم اسکور انڈیکیٹ ویک انٹرپرسنل کنیکشن among those who are not part of the core family. Here people take less responsibility for the other actions اینڈ آؤٹ کمس. یہ کلیکٹیوزم کے بارے اب ہم بات کریں گے. ان کلیکٹیوزم سوسائٹی ہاؤ ہیئر پیپل آر سپوز ٹو بی لویل ٹو دا گروپ ٹو وچ دے belong, and in exchange the group will depend their interest. The group itself is normally larger and people take responsibility for one another well-being. اب ایک پریکٹس کوشچن کرتے ہیں. Jannat has recently been hired by Begzes as the operation manager. She quickly discovered that her staff seem unwilling to make a major decision for themselves and expect her to monitor their work closely. Which of the following feature of Hofstede culture dimension in Jain department demonstrating? تو اس میں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی she quickly discovered that her staff seemed unwilling to make a major decision for themselves. وہ اپنے آپ میں چینجز نہیں لاتے، وہ رسک نہیں لے رہے تھے، وہ رسک بالکل نہیں، جو کچھ ہے ویسا کہ ویسا ہی رہے گا. تو یہ تو ہائی انسرٹینٹی اوائڈنس میں آتا ہے، کیونکہ ہائی انسرٹینٹی اوائڈنس میں لوگ رسک نہیں لیتے اور جیسا ہے ویسا ہی پڑے رہتے ہیں. یعنی ہائی انسرٹینٹی ایوائڈنس میں یہاں پر لوگ رسک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس میں یہ تو بتایا ہوا ہے. تو ہائی انسرٹینٹی ایوائڈنس کریکٹ ہے. اب اگلا پریکٹس کوشچن کرتے ہیں. چارکول لمیٹڈ امپلائیز آر اسکل اینڈ لائک ٹو گیون ٹو the space to achieve the task according to their knowledge. They have always disliked any interference from the manager in accomplishment of the task according to Hofstede. The means that the culture is یہ تو لو پاور ڈسٹینس میں آتا ہے، کیونکہ لو پاور ڈسٹینس اس میں بوس اور سبورڈینیٹ کے درمیان انفارمل ریلیشن ہوتا ہے، اور سبورڈینیٹ اپنے بوس سے نہیں ڈرتے. تو یہ بھی اس طرح ہے they have always disliked any interference from the manager in an accomplishment. تو یہ لو پاور ڈسٹینس کریکٹ آنسر ہے. اب ایک چھوٹا اور ٹاپک پلٹے ہیں. ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے انفارمل آرگنائزیشن. اس میں ناٹ اسٹرکٹلی رولز ریگولیشن ڈیوٹیز اینڈ ہائرارکی ہوتے ہیں. بہت فرینڈلی کام کرتے ہیں انفارمل آرگنائزیشن میں. ناٹ اسٹرکٹلی رولز
ریگولیشن ڈیوٹیز اینڈ ہائرکی بہت فرینڈلی کام کرتے ہیں اس آرگنائزیشن میں، انفارمل آرگنائزیشن میں. ایک دفعہ ریڈ کرتے اے ٹائپ آف آرگنائزیشن ان وچ رولز ریگولیشن اسپیسیفک ڈیوٹیز اینڈ فارمل ہائرکی از ناٹ ڈیزائنڈ. پیپل یوزلی ہیو انفارمل ریلیشن لائک فرینڈ گروپ. انفارمل آرگنائزیشن کی کچھ خصوصیات ہے، کچھ فائدے ہیں، اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. دا اسپیڈ آف کمیونیکیشن از فاسٹر، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے انفارملی مل رہے ہیں، بہت زیادہ باتیں کریں گے تو پھر کمیونیکیشن تو فاسٹر ہوگا. امپلائیز آر مور کمیٹڈ. بالکل. انفارمل آرگنائزیشن گیٹ ورک ڈن کوئکلی اینڈ ایفیشینٹلی بیکاز آف لیول آف کوآپریشن بٹوین امپلائیز. یہ بالکل کریکٹ ہے. انفارمل آرگنائزیشن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی کوآپریشن کریں گے، تو اس وجہ سے جو کام ہے وہ بہت جلد کور ہو جائے گا. اٹ از مور فلیکسیبل ایز اٹ از ناٹ باؤنڈ بائی فارمل رولز اینڈ ریگولیشن. بالکل. انفارمل آرگنائزیشن میں کوئی رولز ریگولیشن وغیرہ چیز بالکل نہیں ہوتے. دیئر از اے گریٹ نالج شیئرنگ امانگ امپلائیز. لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ سیکھیں گے. سو دیئر از اے گریٹ نالج شیئرنگ امانگ امپلائیز. اب ہم آرگنائزیشن کلچر کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کے کمپوننٹس پڑھیں گے. ہاں. آرگنائزیشنل کلچر the way we do things around here is known as organization culture by hand. یہ اس طرح ڈیفائن کیا ہے. کسی بھی جگہ پہ جو کمپنی کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، منیجر فرینڈلی ہے یا اسٹرکٹلی ہے، وہ اس کے آرگنائزیشن کلچر میں آتے ہیں. پہلے تو ہم نے معاشرتی علوم پاک اسٹڈی میں اس کلچر کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا. کسی بھی جگہ میں لوگوں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اس کا کلچر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آرگنائزیشن کلچر کو اس طرح ڈیفائن کریں گے، اس طرح ڈیفائن کریں گے. کسی بھی جگہ میں جو اب کمپنی کے اندر کسی بھی جگہ پہ جو کمپنی کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، منیجر فرینڈلی یا اسٹرکٹلی ہے، وہ اس کو آرگنائزیشن کلچر بولتے ہیں. اس کے کچھ components of culture: a set of norms of behavior, symbol and symbolic action, a set of shared value and beliefs. ان تینوں کو اب تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. اس میں جو پہلا تھا وہ ہے نارم گائڈز پیپل بیہیویئر. نارمز گائڈ کا کیا مطلب ہے؟ نارمز گائڈ کسی بھی جگہ پہ جو رول فالو کی جاتی ہے اس کو نارمز گائڈ کہتے ہیں. تو اب اس کو اوور آل ڈیپینڈ کرنا، کسی بھی جگہ پہ جو رول فالو کی جاتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا امپورٹنٹ ہے اور کیا نہیں، وہ اس میں سب کچھ آتا ہے. نارمز گائڈ پیپل بیہیویئر سجیسٹنگ واٹ از آر ناٹ اپروپریٹ. ایگزامپل انفارمل ڈریس کوڈ. اس میں جو دوسرا تھا وہ ہے سمبل اینڈ سمبولک ایکشن. آرگنائزیشن کلچر کے کمپوننٹ میں جو دوسرا تھا وہ تھا سمبل اینڈ سمبولک ایکشن. ریچوئل سچ ایز بائنگ دا آفس کیک آن یور برتھ ڈے. سمبل اینڈ سمبولک ایکشن، اس میں رسم و رواج آتا ہے. ریچوئل رسم و رواج کو کہتے ہیں. جیسے کہ ایک رسم ہے آپ کی کمپنی یا آرگنائزیشن کے اندر کہ جب ایک بڑے آدمی یا بڑے امپلائی کی برتھ ڈے ہوتا ہے تو آفس والے اس دن اس بندے کے لیے برتھ ڈے کا کیک خریدتے ہیں. تو یہ اس آفس میں ایک رسم و رواج بن گیا ہے. سمبل اینڈ سمبولک ایکشن ریچوئل سچ ایز بائنگ دا آفس کیک آن یور برتھ ڈے. اور آرگنائزیشن کلچر میں جو تیسرا کمپوننٹ تھا، اس میں جو تیسرا تھا وہ تھا شیئر ویلیو اینڈ بلیف انڈر دا کلچر بائی آئیڈینٹیفائی. کسی جگہ پہ لوگوں کو کس چیز کو امپورٹنس دے رہا ہو وہ اس پوائنٹس میں آتے ہیں. کسی جگہ پہ لوگ کس چیز کو امپورٹنس دے رہی ہے وہ شیئرڈ ویلیو اینڈ بلیف میں آتا ہے. شیئرڈ ویلیو اینڈ بلیف انڈر دا کلچر بائی آئیڈینٹیفائی واٹ از امپورٹنٹ. ایگزامپل آپ بلیو ان دا امپورٹنس آف اے پیپل ایز انڈیویجول.
فیکٹر دیٹ شیپ دا کلچر آف دا آرگنائزیشن، اب اس کو پڑھتے ہیں. ایسے کون سے فیکٹر ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے سائز. کمپنی چھوٹی ہے بڑی ہے جیسی وہ، جتنی کمپنی بڑھتی جائیں گے اتنی نمبر آف امپلائی بڑھتے جائیں گے، تو اس سے آپ کی کمپنی کے افیکٹ ہوگا نا. سائز، ہاؤ لارج از دا آرگنائزیشن ان ٹرمز آف ٹرن اوور، فزیکل سائز، امپلائیز نمبر ایکسیٹرا. اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی آپ کی کمپنی میں کس حد تک استعمال ہوتے ہیں، پھر کلچر کو چینج کریں گے اس کے مطابق. ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتے چلے جائیں گے، پھر کمپنی کا کلچر بھی بدلتے کرتے چلے جائیں گے. ٹیکنالوجی، ہاؤ ٹیکنالوجی ایڈوانس از دا آرگنائزیشن ادھر ان ٹرمز آف اٹس پروڈکٹ اور اٹ پروڈکٹیو پروسیس. اس میں جو تیسرا ہے وہ ہے ڈائیورسٹی. آپ کتنی بڑے لیول پہ کام کر رہے ہو یہ بھی آپ کی کلچر کو افیکٹ کرے گا. آپ کتنی بڑے لیول پہ کام کر رہے ہو یہ بھی آپ کی کلچر کو افیکٹ کرے گا. ڈائیورسٹی، ہاؤ ڈائیورس از دا کمپنی ادھر ان ٹرمز آف پروڈکٹ رینج، جیوگرافیکل اسپریڈ ایکسیٹرا. اور یہ کچھ ہے آپ کو خود بخود یہ سمجھ آ جائیں گے. ایج، ہاؤ اولڈ از دا بزنس آر دا مینیجر آف دا بزنس ایکسیٹرا. ہسٹری، واٹ ورک ان دا پاسٹ ڈو ڈیسیجن میکر ہیو پاس سکسیز ٹو ٹرن اپ آر دے آر ولنگ ٹو لرن فرام دیئر مسٹیک. آنرشپ کے بیس پر بھی، از دا آرگنائزیشن اونڈ بائی سول ٹریڈر. شیان نے کلچر کو کس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے اس میں یہ پڑھیں گے. کلچر ڈیفینیشن بائی شیان. ان آرڈر ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفائن کلچر، شیان ڈسکرائب 3 لیول. شیان نے 3 لیول میں کلچر کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، 3 لیول. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے آرٹیفیکٹ. دیس آر دا اسپیکٹ آف کلچر دیٹ کین ایزیلی سین. ایگزامپل، دا وے پیپل ڈریس. اگر آپ کسی کمپنی میں انٹر ہوتے ہو اور لوگوں کی ڈریسنگ سے دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کلچر فارمل ہے کہ نہیں، وہ تو آرٹیفیکٹ میں آ گیا. جو دوسرا اس نے کیا ہے اسپاؤزڈ ویلیو. جو کمپنی کے گولز ہوتے ہیں، جو کمپنی کے اسٹریٹجیز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سلوگن میں مینشن کی ہوتے ہیں. جیسے سلوگن کیسے ہوتے ہیں، جیسے جیز دنیا کو بتا دو، یو فون تم ہی تو ہو. تو اسپاؤزڈ ویلیو میں اس کیسے ہوتے ہیں، جو کمپنی کے گولز ہوتے ہیں، جو کمپنی کی اسٹریٹجیز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سلوگن میں مینشن کیے ہوتے ہیں. اسپاؤز ویلیو، دیس آر دا اسٹریٹجیز اینڈ گولز آف این آرگنائزیشن انکلوڈنگ اے کمپنی سلوگن ایکسیٹرا. اسپاؤز ویلیو، دیس آر دا اسٹریٹجیز اینڈ گولز آف این آرگنائزیشن انکلوڈنگ ان کمپنی سلوگن ایکسیٹرا. اس میں جو تیسرا ہے بیسک ایزمپشن. کمپنی جس چیز کو امپورٹنس دے دیتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. بیسک ایزمپشن اینڈ ویلیو، دیس آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایز دے آر انسین اینڈ ایگزسٹ مینلی ایٹ دا انکانشیس لیول. یہ تھا بزنس ٹیکنالوجی کا تھرڈ چیپٹر، جو سارا کا سارا ایک ہی لیکچر میں ختم ہو گیا.